کھلیں گی۔ باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان توڑ دیتی ہے۔ کہنے کو تو ملبوس بشر توڑ کر آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر ہی چلے۔ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں پر گرے۔ ذکر کونین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کا ذکر بلند کرنے کے لیے آ رہی ہیں مشابہ صدیقی، جنرل سیکرٹری آف IUB قرار کے نام سے۔ ریسپیکٹ عام لفظ ہے جو ہم روز سنتے ہیں، زندگی پیدا ہوئے تو ہم نے رسپیکٹ کرنا شروع کی، ماں باپ کی، بڑے بہن بھائی کی، استاد کی، ہمسایوں کی، سوسائٹی میں جہاں جہاں ہم گھومتے ہیں۔ لیکن کیا انفیکٹ ہم نے کی کہ نہیں کی، ایک ہمارے پر سوسائٹی کا بیریئر ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کا ادب ہے۔ کیوں تو اب یہ تو ایک بچے کی بات ہے کہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ چلنا سیکھ رہا ہے، اسے بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے کو کیسے مخاطب ہونا ہے، اس کے پاس بیٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے۔ اس فلاسفی سے بے خبر، اسے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ رسپیکٹ کیوں ضروری ہے۔ ہم نے کہا کہ کور ویلیوز ہے، اور ان کور ویلیوز میں سے ایک ویلیو جو ہے رسپیکٹ ہے۔ سوسائٹی کو سروائیو کرنے کے لیے ان ویلیوز کی ضرورت ہے۔ ان ویلیوز کو سروائیو کرنے کے لیے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی سوسائٹی، دنیا کی تمام سوسائٹی کسی ریٹن ان ریٹن بانڈ کے اندر اس کے اپنے کیا کہتے ہیں آپ، کسی دستور کے تحت، کسی آئین کے تحت، کسی سوشل کانٹریکٹ کے تحت ہم لے کرتے ہیں۔ وہ سوشل کانٹریکٹ ریٹن بھی ہو سکتا ہے، ان ریٹن بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سوشل کانٹریکٹ کا جو ان ریٹن پہلو ہے وہ ہماری ویلیوز ہے، جو ریٹن پہلو ہے وہ ہمارا آئین ہے، قانون ہے، لاز ہیں، وہ بھی ہمارے ویلیوز سے ہی کہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سی چیزیں جو ریٹن نہیں ہوتی وہ ہماری ویلیوز ہوتی ہیں، وہ ہمارے کسٹم ہوتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی فالو کرتے ہیں جیسے کسی کتاب میں لکھا ہوا قانون ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کسی قانون میں، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ والدین کو جو ہے آپ کو کس طرح مخاطب کرنا ہے، کس طرح ان کی عزت کرنی ہے، کس طرح ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ کسی قانون کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ اسے بغیر لکھے ہوئے بھی فالو کرتے ہیں۔ تو دنیا میں وہ سوسائٹی سروائیو کرتی ہیں جو اپنے کسی کور ویلیو پر، کسی قانون پر دل سے یقین رکھتی ہے۔ ہم رسپیکٹ پر اگر دل سے یقین رکھتے ہیں تو ہماری سوسائٹی ٹھیک چلے گی۔ سوال ہی میرے ذہن میں آتا رہا، تصوف کو پڑھتے ہوئے باقی چیزوں کا سب بچہ تو ویسے کرتا ہے جیسے اس کو مطلب سکھایا جاتا ہے۔ فلسفی یہ ہے کہ آپ کو اگر سمجھ آ جائے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، ایک عمل ہم کرتے ہیں
लेकिन उसके पीछे हमें सिस्टम का पता नहीं कि हम ये करते क्यों हैं, ये कौन सा बिलीफ है जो हमें यूँ करवाने को मजबूर करता है। तो सूफिया ने तो इस मामले को खोलने की कोशिश की, इसकी तहदारी को, इसकी मानवियत को रिस्पेक्ट किया है, एहतराम इंसानियत जिसे हम कहते हैं। सूफी जो है वो एहतराम इंसानियत पे बिलीव करता है, ह्यूमन रिस्पेक्ट पे बिलीव करता है, और उसके नज़दीक जो है वो मज़हब बाद में आता है, उसके नज़दीक आपका रंग बाद में आता है, आपकी नस्ल बाद में आती है, आपकी ज़बान बाद में आती है, जो भी आपके बाकी ह्यूमन आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने बनाई हुई हैं मुआशरे की, वो आइडेंटिटीज़ बाद में आती हैं। जो पहली आइडेंटिटी है कि यू आर ह्यूमन, और ह्यूमन बीइंग के तौर पे आपको रिस्पेक्ट किया जाए। जैसे हमने कई दफ़ा सुना होगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने रहमतुल आलमीन बना के भेजा है, रहमतुल मुस्लिमीन बना के नहीं भेजा। तो पूरे आलम और पूरे जहानों के लिए बना के भेजा है। उस आलम और जहानों में किसी रंग का बंदा है, किसी मजहब का बंदा है, किसी ज़बान का बंदा है, किसी कबीले का बंदा है, किसी कौम का बंदा है, किसी मुल्क का बंदा है, किसी जगह, ये कोई पाबंदी नहीं है। सो जो रहमत है वो तमाम जहानों के लिए है। सो इंसान का एहतराम पहली बुनियादी चीज़ है कि दुनिया पूरी कायनात में जहाँ जहाँ इंसान मौजूद है, पहला उसका एहतराम है, और उसके बाद आप अपने उसमें आ जाए जहाँ आपके एहतराम का दायरा वो क्यों होता है। इसमें एक शानदार बात सूफिया ने एक सवाल किया है, आपसे भी सवाल वही होगा। आपसे एक सवाल करता हूँ, मेरा ख्याल है कि आपने ये सारे इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट बोलूँगा, इंग्लिश पक्का पक्का है, डॉक्टर महमूद जावेद हैं इंग्लिश से, तो उनके तो ज़रूर स्टूडेंट्स होंगे ना। पाकिस्तान स्टडी भी है, इसमें सराइकी भी है, उर्दू भी है, उर्दू नहीं है, अच्छा है। तो मैं बात करने के हवाले से कह रहा हूँ कि हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, शायद उनको ज़्यादा इस बात का कहीं लेक्चर में कहीं पढ़ा दिया गया हो कि यह सारी कायनात में तकलीफ नहीं, क्या वो खालिक का चेहरा था, कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, तो गोया मुझको होने में ना होता मैं तो क्या होता। सिंपल सा एक क्वेश्चन जो उठाया है, क्योंकि अगर आप और हम सब इस आलम वजूद में नहीं आए थे, जब ये कायनात तकलीफ नहीं हुई थी, कोई इंसान तकलीफ नहीं हुआ था, तो क्या था, खुदा की ज़ात सुना था। क्योंकि इमेजिन कभी जब आप नहीं थे तो आप तकलीफ कहाँ से हुई। आपने जो लिस्ट पढ़ी है ना, छोटी सी बात है जो आपके दिमाग में है कहीं कि तुम कहा अल्लाह पाक ने, और फिर वो हो गई कायनात, तकलीफ हो गई। तो लेकिन इसका एक डिज़ाइन, अगर हम फिलोसफी में जाएँ, चीज़ों की लॉजिक्स में जाएँ, तो उसका कोई डिज़ाइन होता है, कोई तरीका होता है किसी चीज़ के होने का, ऐसे नहीं हो जाती है ना। आप जितनी शक्लें यहाँ मौजूद हैं, जितनी सूरतें मौजूद हैं, ये सारी सूरतें उस कुन के लम्हे में तकलीफ हुई थी। ये जितनी सूरतें यहाँ मौजूद हैं, ये सब उस कुन के लम्हे में तकलीफ हुई थी। आप वहाँ उस वक्त मौजूद थे, उसको हम यौम अज़ल कहते हैं। अगर अदब के मुताले में बैठे हुए हैं तो उसको हम यौम अज़ल कहते हैं। मज़हब में भी उसे यौम अज़ल कहते हैं, फ्रॉम वेयर द टाइम बिगिंस, जहाँ आपकी एग्जिस्टेंस का आगाज़ हुआ, जहाँ टाइम का आगाज़ हुआ, इसलिए हम उसको कहते हैं यौम अज़ल। और उस अज़ल के दिन जो है आपका अपने रब से एक मुआहदा हुआ, उसने आपको तख्लीक किया, और तख्लीक करते ही आपसे एक सवाल किया। उर्दू के बाल का नहीं है, उस्ताद आ गए हैं। बाल पहले से आया, बड़ा बात होना है, उधर आ जाइए, तो यार आ जाओ, आमिर आ जाए। तो हम बात कर रहे थे कि तकलीफ जब हमारी हुई है, कुन के लफ्ज़ से हुई है, और जिस वक्त कुन कहा गया था, वो कुन आपको भी कहा गया था, आपको भी कहा गया था, आपको भी कहा गया था। ये जो जितनी सूरतें यहाँ मौजूद हैं, इन सब सूरतों को कुन कहा गया था, और कहा गया था कि हो जाओ। आप सबको कहा गया था कि हो जाओ, बिकम, और आप हो गए। उसके बाद आपका टाइम था इस जगह पे ज़रूर ज़ाहिर होने का। ये जो आपकी एग्जिस्टेंस यहाँ पे मेरे सामने आई है, या मेरी एग्जिस्टेंस आपके सामने आई है इस दुनिया में, इसका एक टाइम होता था, लेकिन जिस वक्त टाइम उस वक्त आपकी रूहें तकलीफ कर दी गई। हम इस बात पे ईमान रखते हैं, जो सिस्टम हमारे हमें समझाया गया है कि सारी रूहें तकलीफ हो चुकी थी और अपने अपने वक्त पे इस जहान में आ रही थी। ये रूहें सिर्फ तकलीफ नहीं हुई थी, बल्कि ज़मीन, आसमान, चाँद, सितारे, जितनी मखलूक़ात, जो भी उस रब की ज़ात से बाहर था,
جو رب کی ذات سے ہم جسے کہتے ہیں باہر. اب اس میں بھی صوفیہ کا ایک بڑا شاندار سوال ہے. اس میں وہ کہتے ہیں ڈولیٹی یا تم، کہ رب کی ذات سے باہر کچھ بھی نہیں ہے. رب کی ذات سے باہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈولیٹی کی طرف جا رہے ہیں، آپ دوئی کی طرف جا رہے ہیں، دو ہونے کی طرف جا رہے ہیں، وقت ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ہجر کی طرف جا رہے ہیں، جسے ہم اردو میں ہجر کہتے ہیں، سپریشن جسے ہم کہتے ہیں، فراق جسے ہم کہتے ہیں. جیسے ہی آپ اپنے رب سے علیحدہ ہوتے ہو آپ ہجر میں چلے جاتے ہو، آپ فراق میں چلے جاتے ہو، آپ سپریشن میں چلے جاتے ہو، آپ علیحدہ ہو جاتے ہو. لیکن جیسے ہی آپ اپنے آپ کو اپنے رب میں شامل کر لیتے ہو اور رب کی طرف رجوع کر لیتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم مرنے پہ کہتے ہیں. حالانکہ یہ جملے کی بات ہے کہ بے شک ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والی ہے. تو یو آر سیپریٹڈ فرام دیٹ اینٹی اینڈ اگین یو آر گوئنگ ٹو میٹ ہم. کہ وہ چیزیں جو اچھا اس میں صوفیہ کہتے ہیں آپ کا کہیں فراق ہوا ہی نہیں ہے، آپ کی ایگزسٹنس ہے ہی نہیں. خواجہ فرید کہتا ہے کہ جگ وہم خیال کے خواب ہے. یہ پوری دنیا جو ہے ایک وہم ہے، ایک خیال ہے، خواب ہے. سب صورت نقش پر آ رہے. یہ ساری صورتیں ایسے ہیں جیسے پانی کی کوئی تصویر بنی ہوئی جو لمحوں میں گم ہو جائے. تو یہ سارا ہمارا وہم ہے ایگزسٹنس کا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہیں ہم علیحدہ نہیں ہوئے، کہیں ہم کسی بیچ سے نکل کے نہیں آئے. ہم اسی رب کی ذات کے اندر موجود ہیں. ہم نے اس کن کے لمحے میں رب نے کسے کن کہا تھا؟ اگر رب کے سامنے کوئی چیز موجود تھی جسے وہ کہہ رہا تھا، اس کا مطلب رب کے مقابلے میں کوئی چیز موجود تھی، رب کے علاوہ کوئی چیز موجود تھی. جس پہ غالب نے کہا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. جب گویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہ ہونے والی بات جس کو بعد میں صوفیہ نے کہا ہے کہ میں ہوں، آئی ایم، آئی تھنک. کتاب ہے کس نے کہا تھا کہ میں ہوں کیونکہ میں سوچتا ہوں. سارتر نے کہا. یہ ہمارا جو ہونے کا سوال ہے، اس سوال نے مسائل پیدا کیے. اس ہونے کے سوال نے ہمیں اس ریسپیکٹ سے نکالا. میں جس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں ہم واپس اسی پہ جاتے ہیں. صوفیہ نے اس کو اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں. ویسے ہی گفتگو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ طویل ہو سکتی ہے. اوور سمپلیفیکیشن کرتے ہوئے میں ایک بات کرتا ہوں جو رسپیکٹ کے حوالے سے، جس پہ صوفیہ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، بلیو کرتے ہیں کہ مسجد مندر ہکڑو نور، کہ مسجد کے اندر بھی وہی نور ہے. یہ خواجہ فرید کی لائن میں نے ابھی سنائی ہے آپ کو. مندر کے اندر بھی وہی نور ہے. جو دنیا کی مخلوق ہے، کسی رنگ کی ہے، کسی زبان کی ہے، کسی مذہب کی ہے، اس سب مذہب مخلوق کے اندر اسی خالق کا نور موجود ہے. اس کو میں اوور سمپلیفائی کرتے ہوئے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کن کہا گیا تھا تو کن کہنے سے پہلے ہم سمپلی یہ بات کر لیتے ہیں کہ جو میرے سامنے یہ روسٹم موجود ہے، یہ روسٹم یہاں آنے سے پہلے کہاں تھا؟ افلاطون کسی نے پڑھا ہوگا، پلیٹو، اس نے اس پہ بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی امیجنیشن میں تھا. پہلے جس آدمی نے اس کو بنایا، جو کارپینٹر، جو درخان جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، اس کی امیجنیشن کے اندر پہلے یہ آیا ہے. یہ ڈیزائن یہ پورے کا پورا اس کے دماغ میں آیا ہے. اس کے بعد اس دماغ سے باہر ہو کے آیا ہے. یہ جس وقت اس کے دماغ میں تھا تو وصال میں تھا، اپنے خالق کے دماغ میں تھا تو کیا تھا؟ وصال میں تھا. یہ اس کے دماغ سے علیحدہ ہوا تو فراق میں چلا گیا. سمپل. میں اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں، ٹو مچ اوور سمپلیفائی. کہ کائنات کی یہ تمام صورتیں یہاں نہیں تھیں تو کہاں تھیں؟ جس نے کن کہا اس کے دماغ میں تھی، ڈیوائن امیجنیشن میں تھی. آپ سب یہاں آنے سے پہلے یہ پوری کائنات کی کوئی بار موجود ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی کائنات میں موجود ہے تو یہ کہاں تھی؟ ڈیوائن امیجنیشن میں موجود تھی. اس الوہی دماغ کے اندر، اس خواب کے اندر موجود تھی جہاں سے آپ نکل کے کن کہا گیا تھا آجا باہر آ. یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں یہ کہیں نہ کہیں اپنے خالق کے وجود سے علیحدہ ہوئی. یہ پہلے تخلیق وہاں ہوئی. تو صوفی کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جہاں جہاں جو مخلوق ہے یہاں موجود ہے، اگر یہ سب وہیں سے اسی ڈیوائن امیجنیشن سے تخلیق ہوئی ہے، اسی الوہی دماغ سے نکلی ہے، اسی اللہ کی ذات سے جدا ہوئی ہیں، یا اسی اللہ کے ذات کا جلوہ ہے. وہ جدا نہیں کہتے لفظ، وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کا جلوہ ہے یہ پوری کائنات. بے عشق کا جلوہ ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ فرید کی لائنیں ہیں کہ ہر جگہ پہ جہاں دیکھو گے اسی عشق کا جلوہ نظر آتا ہے، اور اسے دیکھ کے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کہیں سبحان اللہ.
تو یہ پوری کائنات جتنی باہر آئی ہے، یہ پوری کائنات اس ایک جگہ سے آئی ہے. اب یہ بتاؤ کہ جس جگہ سے یہ کائنات آئی ہے، جس ڈیوائن امیجنیشن سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، کیا آپ اس کی توہین کر سکتے ہو؟ اس کی ڈس ریسپیکٹ کر سکتے ہو؟ اس کے درمیان چھوٹے بڑے کا، اچھے برے کا آپ تمیز کر سکتے ہو؟ سونا کوجھا صرف بہانہ، ہکڑو ہی دل سمجھ سجانی. خواجہ فرید کہتا ہے کہ یہ جو خوبصورت ہے اور بدصورتی ہے، یہ ایک بہانہ ہے، اس کے پیچھے وہ ایک ہی ہے. اے دل، اسے سمجھنے کی کوشش کرو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس وجود سے علیحدہ ہو، اس کے جلووں سے، اس کے اظہار سے. یہ صرف اس کا اظہار ہے، اور اظہار کی مختلف شکلیں ہیں. یہ اظہار کی مختلف شکلیں ہیں. وہ اپنے آپ کو ہر شکل میں ظاہر کرتا ہے، ہر صورت میں چاوے یار کر کے ناز ادا لکھوار. یہ بھی خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں چاوے یار کر کے ناز ادا لکھوار. یہ اس کی ناز ہیں، اس کی ادائیں ہیں. کبھی وہ کالے کے رنگ میں آ جاتا ہے، کبھی وہ گورے کے روپ میں آ جاتا ہے، کبھی وہ چھوٹے کے روپ میں آ جاتا ہے، کبھی وہ بڑے کے روپ میں آ جاتا ہے، کبھی وہ بادشاہ بن کے آ جاتا ہے، کبھی وہ فقیر بن کے آ جاتا ہے. وہ آپ رہا ہے اور اپنے آپ سے ہی وہ کھیل رہا ہے. یہ اس کی ساری گیم ہے، اسی کی ساری گیم ہے. جس نے یہ ساری تخلیق، یہ سارا اسی ڈیوائن امیجنیشن سے وہ ہے. اب بات ہم نے جو آگے کی کہ اگلی بات جہاں سے ہمیں فراق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس بات کو سمجھتے نہیں، اس کی تمام صورتوں کا احترام نہیں کرتے، جس صورت میں وہ آیا ہے اس صورت میں اس کو مانو، اس صورت میں اس کی ریسپیکٹ کرو، اس صورت میں اس سے پیار کرو، اس صورت میں اس کا احترام کرو. اگر نہیں کرو گے تو فراق کی آگ میں چلو گے، ہجر کی آگ میں چلو گے، دوئی کی آگ میں چلو گے، یونٹی کی آگ میں چلو گے. یہ پوری کائنات کے حوالے سے صوفیانہ نقطہ نظر ہے احترام کا، رسپیکٹ کا، ہیومن رسپیکٹ کا. نہ صرف ہیومن رسپیکٹ کا بلکہ رسپیکٹ اس سے بہت زیادہ بیانڈ، بہت دور تک ہے. رسپیکٹ تو آپ کو کائنات کی پوری کرنی چاہیے. رسپیکٹ تو آپ کو اوزون لیئر کی بھی کرنی چاہیے. رسپیکٹ آپ کو اپنی پوری ارتھ کی بھی کرنی چاہیے. رسپیکٹ آپ کو درختوں کی، پودوں کی، جانوروں کی، کیڑوں مکوڑوں کی، جو مخلوقات عالم ہیں سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. کائنات کے اس پورے نظام میں جو زمین و آسمان کے درمیان، اس سے باہر جو کہکشاؤں کا پورا رقص ہے، اس پورے رقص میں چاند، ستارے، سورج، گلیکسیز جتنے رقص کر رہی ہیں، اس میں کہیں ایک مائکرو سیکنڈ، نینو سیکنڈ کا بھی فرق آ جائے تو کیا ہوگا آپ کو پتہ نہیں. اب ہم اتنا ایک سارے لوگ سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سارے سسٹم کا، جیسے سسٹم جہاں موجود ہے اس کا ویسے ہی وہیں احترام کرو. یہ احترام نہیں کہ چاند میرے پاس آئے گا تو احترام کروں گا، چاند اگر آپ کے پاس آنے کی کوشش کرے گا تو پھر کچھ نہیں بچے گا کائنات میں. ٹھیک ہے، یا میری زمین چل کے چاند کے پاس چلی جائے گی پھر احترام کروں گا، نہ پھر کوئی پکا نہیں بچتا، کوئی شے نہیں بچتی. تو دو چیز جہاں ہے، جس سسٹم میں ہے، جس رفتار میں ہے، جس پوزیشن میں ہے، اس کا ویسے احترام کرو، پھر یہ کائنات سروائیو کر سکتی ہے، یہ ایگزسٹ کر سکتی ہے. یہ ایگزسٹنس تمام کائنات کو جہاں ہے اور جیسے ہے کی بنیاد پہ اگر آپ قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کی اپنی شخصیت بھی بیلنس ہوگی، آپ کی اپنی ذات بھی بیلنس ہوگی، آپ کی زندگی بھی خوبصورت ہوگی، پرفیکٹ ہوگی، اور باقی پوری کائنات کا نظام بھی جو ہے وہ پرفیکٹ. تو میرا خیال ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ اس کے اندر بہت سے نازک نقطے اور بھی ہیں جن نقطوں پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن وہ بیٹا جب آپ کے بس ہے تو جو چاہو کیا لوگ کا ہو، کسی کو وہ نہیں ہوتا کہ دو بچے اگر جا رہے ہو تو پرابلم ہوگا، ہو سکتا ہے واش روم جانا ہو تو پھر یہ استادوں والا کام پرائمری اسکول والا نہ کریں گے، واش روم جا رہے ہیں پھر ہم کیا کریں گے. تو جہاں جہاں جیسے میں نے کہا کہ احترام کرو، جیسے جیسے جو چل رہا ہے اس کا احترام کرو، جو بیٹھا ہے اس کا احترام کرو، جو ہنس رہا ہے اس کا احترام کرو، جو رو رہا ہے اس کے رونے کا احترام کرو، اس کے دل کے ساتھ، اس کے دکھ کے ساتھ، اس کے درد کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو، اسے وہاں جڑو. کائنات کو اپنی مرضی سے نہ چلانا بلکہ کائنات جیسی ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا چاہیے. احترام کی بہت سی شکلیں ہیں. کسی کو اپنی بات سنانا اس انداز سے سنانا کہ اسے کہیں تکلیف نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کسی سے کوئی گفتگو کرنا اسے دکھ پہنچائے بغیر یہ احترام ہے. اور دوسرے کی بات بھی سننا ویسے جیسے وہ سنانا چاہتا ہے، اور اس سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو اس اختلاف کو
उस हद तक रखना जहाँ से उसकी एंटिटी मजरूर ना हो, जहाँ से उसकी ज़ात मजरूर ना हो, जहाँ से उसकी शख्सियत मजरूर ना हो, और उसके दरमियान आपकी अना जो है वो अना, जैसे मैंने कहा कि मैं जो है ये आपके दरमियान वो फिराक और हिजर पैदा करती है, जहाँ आप इन सब लोगों से अलहदा होकर वक्त होकर कहते हैं मैं हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि इन सब के साथ मैं हूँ, मैं वहीं से आया हूँ जहाँ से ये सब आए हैं, तो फिर तो आप मैं नहीं हूँ, फिर तो आप सब हो। वो क्या कहे हुसैन, फकीर सईदा मैं नहीं सब तू। शाह हुसैन की एक लाइन है कि कहे हुसैन फकीर सईदा मैं नहीं सब तू। साईं का फकीर हुसैन कह रहा है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो कुछ हो तुम हो। सो कायनात के बारे में हमारा ये रवैया, जहाँ हमारी मैं आती है, हम हिजर में चले जाते हैं, फिराक में चले जाते हैं। हिजर और फिराक सिर्फ बंदे का बंदे से नहीं होता, दोस्त का दोस्त से नहीं होता, माँ का बेटे से नहीं होता, बाप का औलाद से नहीं होता, भाई का बहन से नहीं होता, उस्ताद का शागिर्द से नहीं होता। हिजर और फिराक की हजारों शक्लें हैं। आपका हिजर आपके मौसमों से भी हो सकता है, आपका सुबह से हिजर हो जाता है, कभी आपका रात से हिजर हो जाता है, कभी आपका दिन से हिजर हो जाता है, कभी आपका मौसम से हिजर बाहर से हिजर हो जाता है, कभी आपका फिजा, जितने मौसम जितनी कायनातें मौजूद है, ये सारे हिजर कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ते हैं। कभी आपका दिल नहीं लगता किसी और चीज़ में, कभी एक चीज़ में नहीं लगता, कभी दूसरी चीज़ में नहीं लगता, लेकिन ये सारा हिजर बुनियादी तौर पे अपने उस ओरिजिन से हिजर का है। ये शाफसाना जितना भी है कि जहाँ आप उस हिजर में आप गिरफ्तार हुए हो, जहाँ से आपने ये भूल गए हो कि ये पूरी कायनात मेरे विशाल के मेरे साथ विशाल में है, ये कायनात मेरे साथ आई थी, मेरे साथ जाएगी, मैं जहाँ भी हूँ ये कायनात मेरे साथ है हमेशा। अज़ल से उनके दिन से लेकर जब उन कहा गया था तो मेरे साथ ये तमाम तख्लीक़ात, ये जानदार भी और बेजान भी, और मेरी नज़र में ये है कि दुनिया में कोई चीज़ बेजान नहीं है, ये भी बेजान नहीं है। ये अगला लम्हा है जिसमें मैंने एक बार बात की, शायद क्वांटम फिजिक्स भी ये कहती है, और वैसे हमारा सूफियाना यकीन भी है कि कायनात के अंदर कोई चीज़ बेजान नहीं है, हर चीज़ ये एग्जिस्ट करती है। आपका ये हाथ हिलता हुआ ये एग्जिस्ट करता है। फिजिक्स कहती है कि आपकी जितनी आवाज़ें जो गुफ्तगू आज मैं कर रहा हूँ, जितनी गुफ्तगू आप और हम सारा दिन करते हैं, ये सारी गुफ्तगू फिजिक्स इस बात में बिलीव करती है, फिजिक्स बिलीव करती है कि ये सारी गुफ्तगू रिट्रीव हो सकती है। कायनात के अंदर आज तक जितनी आवाज़ें मौजूद हैं ये फ़ज़ा में मौजूद है, जब उन्होंने आपको रिट्रीव करना है और ये सारी आवाज़ें आप बिल्कुल अलाइव हो गए। ये सारी चीज़ें वैसी की वैसी जैसे आपके ये लम्हे मौजूद हैं, ये लम्हे रिट्रीव हो सकते हैं। ये बयान सूफी का नहीं, ये बयान फिजिक्स का है। ये फिजिसिस्ट मानता है इस बात को कि ये रिट्रीव हो सकती है, उसको वो काम कर रहे हैं, कुछ शायद कर सकती है। सूफी तो वैसे ही बिलीव करता है कि अज़ल से अबद तक जो है ये वक्त का पूरा एक एंटिटी है, एक यूनिटी है, और आपका हर लम्हा जो आप कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं, ये वैसे का वैसा फिल्म की तरह रिवाइंड होकर आपके सामने आ रहा है। और इसके अंदर जो भी अमल आप कर रहे हैं, ये अमल कायनात को जब डिस्टर्ब कर रहा है। आपकी वेव, अगर आपकी हरकत, आपकी मूवमेंट अगर गलत है तो वो कायनात को डिस्टर्ब कर रही है। अगर आप कायनात के रिदम के साथ जा रहे हैं तो आप कायनात को खूबसूरत बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। जो रिदम कायनात का है, जो रिदम इस लम्हे में, इस कमरे में बैठे हुए लोगों का है, अगर हम उस रिदम के साथ चल सकते हैं, इसका मतलब है हम कायनात को खूबसूरत बना रहे हैं। लेकिन एक आदमी यहाँ खड़ा होकर शौक करना शुरू कर देता है तो वो रिदम को तोड़ रहा है, वो रिदम लोगों का भी तोड़ रहा है, उसकी अपनी ज़ात का रिदम वो इस पूरे रिदम के साथ जो कायनाती रिदम है, जो कायनाती लक्स है, वो उसके साथ नहीं चल सकती। तो उसके साथ लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, उसे इलाज की ज़रूरत है, उसे बेटी के साथ हम सब लोग क्योर कर सकते हैं, उसको नजर तक बनाने के। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, मोहब्बत करें, रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्ट हासिल करें, मोहब्बत हासिल करें। Thank you. Now I would like to call the inspirational, the mentor, the counselor, the advisor of Character Building Society, none other than Worthy Author. Thank you so much, Maria. Respected chief guest and guest speaker, Professor Dr. Javed Hassan Chandio. Respected
Professor Dr. Aftab Gilani, respected Dr. Amir Suhail Sahab, Dr. Sajjad Naeem, Dr. Mumtaz, Ms. Maria Ansari, dear teachers and very dear students, Assalamu alaikum. I would like to extend my special thanks to Professor Dr. Javed Hassan Chandio for being here with us today. Sir, we are really very thankful to you for your precious time, your words, your encouragement and motivation. This seminar wouldn't have been possible without your support. I would like to thank my co-advisor, Ms. Mehwish Rubab, and other teachers, Ms. Aisha Ilyas and Mr. Athar Lashari, Ms. Mr. Naeem Khan and Mr. Azhar. Many thanks and congratulations to Team CBS, Mr. Zain Abdullah, Ms. Mariam Saeed, Ms. Mariam Jamal, Ms. Mehreen Sarwar, Ms. Nimra Mahmood, Ms. Khatija Afzal, Ms. Kinza Fatma, Ms. Kinza Waleed, Mr. Ahmed Jamal and Mr. Saeed Ahmed. I highly appreciate the efforts of Mr. Saeed Ahmed specifically for his contributions in making machines, Panaflex and certificates. Yes, you may clap for him. I'm thankful to Mr. Fizar Javed, former President, IUB Character Building Society, for being a great source of inspiration for Team CBS. Ms. Noshaba and Mr. Saeed Muhammad Munir, we are thankful to you as well for joining us today. And many thanks to all teachers and students for gracing this occasion. May Allah bless us all. Thank you so much again. So, in the order to facilitate the distribution of souvenirs, I would like to call Professor Dr. Javed Hassan Chandio, Professor Aftab Hussain Gilani, and Dr. Naveen Javed on the stage. I would humbly request all office bearers of Collective Building Society to come on the stage one by one and receive a token of appreciation. Muhammad Adil, volunteer of IUB Collective Building Society.